نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا. وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس مالک کائنات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور رازق کائنات بھی ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسندوں پر تشریف فرما انتہائی واجب القدر حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج حسب معمول جمعۃ المبارک کی نماز مغرب کے بعد کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ نہ صرف اس نے یہ دوبارہ ہمیں موقع ہماری زندگیوں میں عطا فرمایا بلکہ ہمیں اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائی. آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، جمعۃ المبارک کے 2 خطابات کے اندر اس موضوع کے متعلق میں نے قرآن کی 2 مختلف آیات مقدسہ کا سہارا لیا تھا. موضوع میرا وہی ہوگا مگر
اب اس موضوع کو میں قرآن کی 2 اور مختلف آیات کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ ترتیب جو آپ احباب کے سامنے ان 2 قرآنی آیات مقدسہ کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ابھی میں نعت سن رہا تھا تو میرے ذہن میں اس کا کنسیپٹ آیا، اور میں نے کہا کہ مجھے اس موضوع کو ان 2 آیات کی روشنی میں بیان کرنا چاہیے آج کی اس نشست میں۔ یہ نشست چونکہ ایک درس اور تدریس کے طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے، عام خطابات اور اس پروگرام سے ہٹ کر جو محافل ہوتی ہیں ان کا انداز خطاب ذرا مختلف ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کا تصور امن اور سلامتی اور پیغام کربلا، کربلا کا پیغام امن اور سلامتی۔ آج کی گفتگو کے لیے 2 مختلف آیات مقدسہ کے 2 حصے تلاوت کیے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والے تو پہلے ہی انہیں قرار دیا جا رہا ہے، اور ایمان کا ٹائٹل عطا فرما کر پھر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اور دوسری آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے۔ ادھر بھی کہا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ادھر فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو ان 2 آیات مقدسہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی فاصلہ رہ جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان قرار دیا جائے یا اسے مومن قرار دیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام اور ایمان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ ہے، اسلام اور ایمان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ ہے۔ آج اسی ایمان کو اور اسی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور پھر اس تعریف کی روشنی میں اسلام کے تصور امن اور سلامتی کو کربلا کے میدان سے جوڑتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام، اور ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ اس کے بعد اگلا درجہ آئے گا ایمان کا، اور ہم کون ہیں؟ مومن۔ ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ہی مومن ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات بولی ہے کہ اگر انسان پورا مسلمان ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے، مومن ہونا تو ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اب لفظ اسلام پہ غور کرتے ہیں تاکہ ہمیں اسلام کی اور مسلمان کی سمجھ آ جائے، اور یہ جو قرآن نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پیکر اسلام بن جاؤ، پیکر اسلام بن جاؤ۔ اور دوسری طرف یہ جو فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو پتہ چلا کہ وہاں فرما رہا ہے اے ایمان والو پیکر ایمان بن جاؤ، پیکر ایمان بن جاؤ۔ اور اس آیت میں فرمایا اے مسلمانوں، اے ایمان والو
تم پیکر اسلام بن جاؤ، پیکر اسلام بن جاؤ۔ اب ہمیں پیکر اسلام بھی رب چاہتا ہے کہ ہم بن جائیں، اور رب یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم پیکر ایمان بن جائیں۔ اب یہ بھی اتنا وسیع موضوع ہے کہ سمندروں کی وسعتیں بھی اس موضوع کے سامنے کچھ نہیں ہیں، اور ہر کسی نے اپنے اپنے علم اور ظرف کے مطابق بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور جو بات میں کروں گا، کوئی بھی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ جو بات میں نے کی ہے صرف اس آیت میں اتنی ہی بات اللہ نے بیان کی ہے۔ دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو بات تھوڑی سی آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے جوڑوں کے صدقے سے جو نصیب ہوئی ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ لفظ اسلام پر غور کریں۔ لفظ اسلام کا مادہ اشتقاق، اس کی جڑ، اس کی روٹ، اس کو جہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، جہاں سے یہ ایمرج ہوتا ہے، جہاں سے یہ اخذ ہوتا ہے، وہ 3 الفاظ ہیں، سین، لام اور میم۔ سین، لام اور میم، سالمہ یا سالمہ، اور اس کا لغوی معنی ہے سلامتی۔ لغوی معنی کیا ہے؟ سلامتی، مصلحت، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ یعنی اسلام کیا ہے؟ سراسر سلامتی ہے۔ سراسر کیا ہے؟ سلامتی ہے، مصلحت ہے، یعنی صلح کروانا۔ اب جب اس تعریف کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو معنی یہ تھا کہ اے مسلمانوں، تم ایسے پیکر اسلام بن جاؤ اور ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تم پیکر سلامتی بن جاؤ، پیکر سلامتی بن جاؤ، اپنے لیے بھی سلامتی کا پیکر بن جاؤ اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی سلامتی کا پیکر بن جاؤ۔ اب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے اور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ پیکر امن اور سلامتی جو مسلمان ہے، اور بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھا، جب میں یہ بات کرتا ہوں تو آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، چونکہ آقا علیہ السلام کے بعد دنیا میں کون شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ آقا علیہ السلام سے، امام حسین سے بڑھ کر کسی نے اسلام کو اور ایمان کو سمجھا ہو؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر حضور ایک مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اسوہ شبیری کو سامنے رکھنا ہے، اسوہ شبیری کو سامنے رکھنا ہے۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اور ایک جملہ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ اسلام کے سلامتی والا مذہب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب نے دنیا میں ہزاروں مذہب اتارے ہیں، ہزاروں دین اتارے ہیں، مگر جو مذہب اور جو دین رب کو سب سے زیادہ پسند آیا، اس کا نام ہی اللہ نے اسلام یعنی سلامتی والا مذہب رکھا ہے۔ یعنی اس مذہب کا نام ہی اللہ نے کیا رکھا؟ اسلام، یعنی سلامتی والا۔ یعنی اس مذہب کے سلامتی پر مبنی ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں
کہ اللہ نے اسلام کا نام ہی، اس مذہب کا نام ہی اسلام رکھا۔ اب اگر آپ کو اسلام کی، اور یہ جو رب نے فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ تھا، ایک مطلب اس کا یہ تھا کہ لوگوں اسلام میں داخل ہونے کے بعد یوں پیکر سلامتی بن جاؤ کہ نہ تمہاری ذات سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے، نہ تمہاری زبان سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے، نہ تمہارے ہاتھ اور کردار سے کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچے۔ جب تم پیکر سلامتی بن جاؤ گے تو یوں سمجھ لینا کہ اب تم پورے اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ اور پھر آقا نے فرمایا، 3 مرتبہ آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا، 3 مرتبہ حضور نے قسم اٹھائی۔ اب اندازہ کریں وہ کتنی اتھینٹک اور کتنی زور دے کر حضور بات کرنا چاہتے ہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ تاجدار مدینہ قسم اٹھائیں تو اس بات کی کتنی اہمیت ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا میرے آقا کون ہے؟ صحابہ متوجہ ہو گئے، وہ پہلے ہی متوجہ رہتے تھے، مگر جب 3 مرتبہ حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا خدا کی قسم وہ شخص ہرگز مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں حضور نے فرمایا کہ ہمسایہ مسلمان ہے تو اس کے متعلق فرما رہے ہیں، ہمسایہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ملحد ہو، وہ جس مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، آپ کا ہمسایہ اگر آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھ لیں آپ ہرگز مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر دوسری بات کہ آج فرقہ واریت کی وجہ سے جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ فلاں مسلک کا ہے، وہ فلاں عقیدے کا ہے، وہ فلاں فرقے کا ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں ہم نے اسلام کو کیا سیکھا ہے۔ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہمسائے کا مذہب کیا تھا، مسلک کیا تھا، دین کیا تھا۔ رب یہ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس کیوں نہیں پہنایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، مالک آپ کو پیاس کیسے لگ سکتی ہے، مالک آپ بے لباس کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو رب فرمائے گا تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا یوں سمجھتا تو نے رب کو کھانا کھلایا۔ چاہے وہ عیسائی ہوتا، چاہے وہ یہودی ہوتا، چاہے وہ ملحد ہوتا، چاہے وہ رب کو ماننے والا ہوتا یا نہ ہوتا، تو اسے پیٹ بھر کے کھلا دیتا، یوں سمجھتا کہ تیرا کھانا رب نے کھا لیا۔ تو اسے پانی پلا دیتا تو یوں لگتا جیسے تو نے رب کو پلا دیا، تو اسے لباس پہنا دیتا تو یوں سمجھتا جیسے تو نے رب کو لباس پہنا دیا ہے۔ اب یہاں پر کوئی فرقے کی بات ہے، کوئی مسلک کی، کوئی عقیدے کی بات ہے؟ تو اسلام چاہتا ہے کہ ہم ایسے پیکر اسلام بن جائیں، پیکر سلامتی بن جائیں کہ ہماری ذات سے نہ کسی ہمسائے کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ کسی انسان کو، ایون کسی جانور کو بھی تکلیف دینا اسلام پسند نہیں کرتا۔ اب بات کو مختصر کرتا ہوں، ورنہ آپ نے فتح مکہ کا موقع دیکھا ہے، یہ ہے ہمارے تاجدار مدینہ علیہ السلام کی سیرت۔ تاجدار مدینہ کو ایسا کون سا دکھ تھا جو مکہ میں نہیں دیا گیا؟ کوئی دکھ ہے جو حضور کو مکہ میں نہ دیا گیا ہو؟ 3 سال تک شیخ ابی طالب میں حضور کو قید رکھا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی پشت مبارک پر اوجڑی رکھی گئی، آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر کھینچا گیا، آپ کے لیے کنویں کھودے گئے، گڑھے کھودے گئے، طائف کے بازاروں میں تاجدار مدینہ کو پتھر برسائے گئے، اور قربان جاؤں تاجدار کائنات پر ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور ہجرت کے بعد بھی دشمنوں نے پیچھا چھوڑا۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، کتنے غزوات حضور نے لڑے، حضور کے دندان مبارک کا ایک
مبارک پر زخم آ گئے، چہرے اقدس سے لہو بہنے لگا. یہ سب کچھ کیا. آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، صحابیات کو شہید کیا گیا. آپ کے چچا حضرت حمزہ، لاڈلے چچا، محبوب چچا، حضور کو جن سے محبت تھی، جن سے پیار تھا، اور جن کو حضور ساری زندگی یاد کر کے روتے رہے، اس چچا حمزہ کو کیا نہیں کیا گیا؟ کلیجہ چبایا گیا. اور کلیجہ چبانے والوں کو بھی تاجدار مدینہ نے جب مکہ فتح ہوا اور حضور مکہ میں داخل ہوئے، وہ سارے ظالم، وہ جابر، وہ تاجدار مدینہ کے دشمن، وہ نگاہیں جھکا کر کھڑے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج حضور ہم سے سارے بدلے لیں گے. قربان جاؤں آقا علیہ السلام. آپ نے فرمایا جاؤ، میں تم سب کو اللہ کے نام پہ معاف کرتا ہوں. یہ ہے تاجدار کائنات کا اسوہ، یہ ہے سیرت اور یہ ہے کردار. ایسا کردار اپنائیں گے تو پھر اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں گی. تو یہ میں صرف اسلام کی ایک بنیادی ڈیفینیشن کر رہا تھا. آگے چلتے ہیں. میں نے ان لوگوں کو بھی آج جواب دینا ہے جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام علی مقام کا نعوذ باللہ وضو نہیں تھا. آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ہستیاں کون ہیں. ایمان دوسرا لفظ کیا ہے؟ ایمان. یہاں تھا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وہاں فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان میں مضبوطی اور پختگی پیدا کرو. اور صرف دعوے کے ایمان والے نہ بنو، تمہارے کردار سے بھی دنیا کو امن ملے. تمہارے کردار سے بھی دنیا کو امن ملے. اب ہم لفظ اسلام کے بعد لفظ ایمان پر آتے ہیں. ایمان یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اس کی بھی روٹ، جڑ، اس کا بھی مادہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے. ایمان کا بھی الف، میم اور نون. الف، میم اور نون سے کیا بنتا ہے؟ امن. کیا بنتا ہے؟ امن. لغت کی روح سے کسی خوف سے محفوظ ہو جانے، دل کے مطمئن ہو جانے اور انسان کے خیر و عافیت کی دولت سے ہمکنار ہو جانے کو امن کہتے ہیں. گویا مومن ایک طرف سے اللہ تعالیٰ سے امن و سلامتی اور ہر قسم کے خوف و خطر سے نجات پا لیتا ہے مومن، اور دوسری طرف اپنی ذات، دوسروں کے لیے اس کی اپنی ذات امن و سلامتی کا پیکر بن جاتی ہے. گویا وہ ارشاد خدا بندی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا ایسا پیکر بن جاتا ہے کہ اسے اللہ کے سوا کسی چیز کا نہ خوف رہتا ہے، نہ دوسرے انسان کو اس سے کسی قسم کا خوف رہتا ہے. یہ ہے ایمان کی تعریف. یعنی مومن وہ ہے جو اللہ سے امان پائے اور پھر دوسرے لوگ اس سے امان پائیں. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے متعلق امن میں ہوں. اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب حضور مکہ سے ہجرت فرمانے لگے تو آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عظمت دی ہے، بڑی شان دی ہے، بڑی رفعت دی ہے، بڑی بلندی دی ہے، مگر یاد رکھ لے تیری حرمت سے زیادہ مومن کی جان کی حرمت ہے، تیری حرمت سے زیادہ مومن کے مال کی حرمت ہے، اور تیری حرمت سے زیادہ مومن کی جان کی اور اس کی عزت کی حرمت ہے. اچھا، اگر مومن کے مال اور جان کی حرمت کعبہ سے افضل ہو سکتی ہے تو اندازہ کریں خود مومن کا حال کیا ہوگا. خود مومن کا حال کیا ہوگا. تو مومن کو اللہ تعالیٰ بڑی شان اور عظمت عطا فرماتا ہے. یہ تو ایک مومن کا حال ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ جن کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا، جو خود ایمان کے وارث اور مالک ہیں، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. تو ان 2 آیات مقدسہ کی روشنی میں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی
کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور اسلام کا تصور سلامتی اور امن کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ ان کی ذاتوں میں کتنا امن اور سلامتی پائی جاتی تھی۔ مہر صاحب، کربلا میں صرف ایک مرد زندہ بچا، کربلا میں صرف ایک مرد زندہ بچا جس نے اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا وہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا، وہ ظلم ہوتا ہوا۔ اب اس بات کو اگر سمجھ لیں تو ایک بڑی بات ہماری زندگیوں میں ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ ہم 14 صدیوں کے بعد شہدائے کربلا کا ذکر اور مصائب سنتے ہیں تو ہمارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں وہ جس نے بیماری کی حالت میں خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو، یہ ذرا تصور کریں۔ اور پھر شہداء کے بعد قیدی بنا کر جن کو خواتین کی ہمراہی میں لمبا سفر طے کر کے دمشق لے جایا جائے اور دمشق کے بازاروں میں اوباش نوجوان پتھر مارے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں پر آوازیں کسیں، اور پھر جن کو دربار یزید میں ذلیل کیا جائے اور پھر قید خانوں میں ڈال دیا جائے، اور پھر جو کربلا شام سے دمشق سے واپس مدینہ آئیں، یہ سارا کچھ جس ہستی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس ہستی کا نام سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کے اندر دشمن سے بدلہ لینے کے لیے کتنا جذبہ ہونا چاہیے، اور دشمن کے متعلق بغض کا اور عداوت کا کس مقام کا ان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے دشمن سے بدلہ لینے کا۔ آج ہم سن کر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا اور یزیدی ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے، مگر جس ہستی نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بات سنی ہے، یہ بات جو میں سنانے لگا ہوں، مگر یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو آج اس طریقے سے دیکھیں۔ ایک سمپل بات کر دینا اور پس منظر کو نہ جاننا، اس بات کا اس طرح اثر نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے پس منظر کو نہ سمجھیں۔ یعنی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کو بیڑیاں ڈالی گئی، رسیوں سے آپ کے ہاتھ باندھے گئے، امام زین العابدین کو ان کے کجاوے پر، ان کے اونٹ پر یوں سر نیچے کر کے بٹھایا گیا، اتنا جکڑ کر ہاتھ اور گردن باندھی گئی تھی کہ آپ سر انور اوپر اٹھا نہیں سکتے تھے، اور پھر آپ کو تازیانے مارے جاتے، تشدد کیا جاتا۔ یہ سب کچھ برداشت کرنے والے اور آنکھوں سے دیکھنے والے شہزادہ رسول، ان کے پاس ایک یزیدی فوجی آیا جس کو دنیا میں کہیں پناہ، یزید ناراض ہو گیا، اس نے سزا دینا چاہیے، وہ بھاگا دنیا میں پناہ کے لیے۔ جب اسے کہیں بھی پناہ نہ ملی، وہ چلتا چلتا شہزادہ رسول امام زین العابدین کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اسے خوش آمدید کہا، وہ چند دن آپ کے پاس مہمان کے طور پہ رہا، کھانا بھی دیا آپ نے، خود اتنا اچھا کھانا نہیں کھاتے تھے جتنا اس کو کھلاتے تھے، اسے شربت پلاتے، جاتے ہوئے اسے اچھا لباس دیا، تحائف دیے، اور 40 قدم اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر سے نکل کر اس کو رخصت کیا۔ جب اس کو رخصت کر کے واپس آ رہے تھے تو وہ چند قدم چلا، اس پر ضمیر کا بوجھ تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے مجھے شہزادہ رسول نے پہچانا نہیں ہے، مجھے پہچانا نہیں ہے۔ جب وہ یہ خیال کر کے واپس پلٹا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں لگتا ہے تو نے ہمیں جانا نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے،
آپ نے فرمایا لگتا ہے تو نے ہمیں جانا نہیں ہے، ہمیں جانا نہیں ہے، اگر جان لیتا تو پہچاننے کی بات نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، جانتا نہیں ہوں؟ فرمایا اے بدبخت، جب تو میرے پاپا حسین پہ نیزے چلا رہا تھا میں تب بھی تجھے دیکھ رہا تھا، جب تو میرے بھائی علی اکبر پہ ظلم کر رہا تھا میں تجھے تب بھی جانتا تھا، جب تو میرے چچا عباس پہ ظلم کر رہا تھا، میرے بھائی حضرت قاسم پہ ظلم کر رہا تھا، جب تم لوگ بربریت کر رہے تھے، ہم تب سے تجھے جانتے ہیں، وہ تمہارا کردار تھا، یہ مصطفیٰ کے شہزادوں کا کردار۔ تو اب آپ بتائیں ان سے بڑھ کر کوئی پیکر سلامتی ہے، کوئی پیکر امن ہے؟ آپ کو جب خبر ملتی نا شہزادہ رسول کو کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، تو آپ بہت سارے تحائف دے کر اپنے خادم کو اس کے گھر بھیجتے ہیں، بہت سارے تحائف دے کر گھر بھیجتے، ساتھ کچھ رقم بھیجتے اور فرماتے کہ جاؤ اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ تھا آپ کا کردار، غیبت کرنے والے کے گھر بھی تحائف بھیجتے۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کوفہ کے بازار سے جا رہے تھے، ایک بازار میں چند گھڑیوں کے لیے آپ ٹھہرے، اندر سے دوڑ کر ساتھ ہی گلی میں ایک تاجر کی رہائش تھی، وہ دوڑ کر نکلا، اس نے بڑا مال بیچا تھا اور بہت ساری رقم اس نے اپنی اس رہائش پر رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس رہائش پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ رقم موجود نہیں تھی، اسے خیال آیا، اس نے گمان کیا کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا، یقیناً رقم چرانے والا ابھی گلی میں ہی ہوگا، اس کے دل میں خیال آیا، وہ دوڑ کر باہر نکلا تو آگے سیدنا امام جعفر الصادق تھے، اس نے آپ کو پکڑ لیا، کہتا ہے کہ آپ نے میرا مال چرایا ہے، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، آپ نے میرا مال چرایا ہے، اس نے آپ کو زد و کوب کیا، آپ پر غصہ کیا، آپ اسے گھر لائے، آپ نے پکڑا، آپ نے فرمایا اچھا آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو، اسے بٹھایا، پہلے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور پھر پوچھا کہ بتاؤ کتنی رقم تمہاری گم ہوئی ہے؟ آپ نے وہ رقم سے اب وہ لے کر جب واپس آیا، جب گھر پہنچا تو جس مقام پر اس نے رقم اپنی رکھی تھی اسی مقام پر اسے پڑی ہوئی مل گئی، اپنی اصل رقم۔ وہ دوڑ کر آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر آپ کے قدموں پر گر کر کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، مجھے میری رقم مل گئی ہے، آپ مجھے معاف بھی کر دیں اور اپنی رقم واپس لے دیں۔ آپ نے فرمایا جا، چلا جا، ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں، ہم جب کسی کو کچھ عطا کر دیں پھر اسے واپس نہیں لیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد۔ ہم مصطفیٰ کے کہ جس کو جب عطا کر دیتے ہیں پھر ہم لوگ واپس نہیں لیا کرتے، ہم لوگ واپس نہیں لیا۔ اب اس پر میرے پاس بہت سارے واقعات، بہت سارے تاریخی حقائق ہیں، مگر چونکہ وقت تھوڑا ہے اب گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اب آپ نے سنا اور سمجھا کہ یہ وہ پیکران ہیں، پیکران امن اور سلامتی، کہ ان کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، اور جو اسلام کا معنی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے، نعوذ باللہ، کیا امام حسین سے بڑھ کر تھا کوئی جو اسلام کیا تصور امن کو سمجھتا ہو یا تصور سلامتی کو سمجھتا ہو؟ آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں تھا جو اسلام کو سمجھتا ہو یا ایمان کو سمجھتا ہو، تو پھر بتائیں آپ کی ذات کرے امن و سلامتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کربلا میں جب گئے ہیں تو
تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں، جو شخص جنگ کرنا چاہتا ہو یا ظلم کرنا یا معاشرے میں انتشار پھیلانا چاہتا ہو، وہ رہتا اپنے نانا کی قبر انور کے پاس ہو، وہ رہتا کونین حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر انور پر ہو، اگر وہ سلامتی اور امن نہیں چاہتا، اگر آپ کا مقصود امن اور سلامتی نہ ہوتا تو کیا آپ مدینہ کو چھوڑتے؟ کیا آپ اپنی امی کی قبر مبارک کو چھوڑتے اور مکہ جاتے؟ اور مکہ میں جب گئے تو 8 ذی الحج کو جب ساری دنیا کے حاجی حج کرنے کے لیے کعبہ جا رہے تھے، حسین وہ حج چھوڑ کر ان حاجیوں کے امن اور سلامتی کی خاطر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ مجھے شہید کرنے کے لیے بدبخت یہاں بھی آئیں گے، اور ہو سکتا ہے حالانکہ احرام میں مجھے یہاں شہید کر دیا جائے، تو مجھے بتائیں وہ بیت اللہ کو اور حاجیوں کو امن اور سلامتی دے کر گئے ہیں یا نہیں گئے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر جب کربلا گئے ہیں تو شہزادی سکینہ کو لے کر، حضرت علی اصغر کو لے کر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اور خواتین کو لے کر کیا امام حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے؟ وہ دنیا میں ظلم کا خاتمہ کر کے دنیا کو امن اور سلامتی دینے جا رہے تھے۔ اور پھر دوستو جب آپ کربلا میں آئے ہیں تو آپ نے کئی دنوں تک، ایون کے آخری دن بھی آپ نے ان بدبختوں، ظالموں اور کئی بار یاد دہانی کرواتے رہے آپ کے ظالموں دیکھو میں کون ہوں، آنکھیں کھولو، ہوش کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، میں تمہارے اس نبی کا بیٹا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس میرے علاوہ تمہارے نبی کا کوئی نواسہ اور بیٹا نہیں ہے۔ آپ ان ظالموں کو جہنم کی گھاٹیوں سے نکال کر جنت کے راستوں کی طرف بلاتے رہے، اور آپ کی سلامتی کا، آپ کی معافی کا اس سے بڑا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو شخص ان کو گھیر کر کربلا میں لایا تھا، حضرت غور جو ان کو گھیر کر لائے تھے، اس اہل بیت کے قافلے کو گھیر کر کربلا میں لانے والے حضرت غور تھے، اور پانی بند کرنے والے حضرت غور تھے۔ جب امام علی مقام خطاب فرما رہے تھے تو غور کے دل پہ چھریاں چل رہی تھی، غور کو اندر ہی اندر سے آواز آ رہی تھی، اے غور آنکھیں کھول، دیکھ تیرے سامنے کون کھڑا ہے، تیرے سامنے کون ہے، اور امام حسین کی سچائی اور عظمت کا عالم دیکھنا ہو تو ادھر سے کوئی چھوڑ کے ادھر نہیں گیا، امام حسین کا کوئی ساتھی چھوڑ کر ادھر نہیں گیا، نہ رات کے اندھیرے میں گیا ہے جب آپ فرماتے رہے کہ چلے جاؤ، میں قیامت کے دن اپنے نانا سے وعدہ کرتا ہوں، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے نانا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ جب جانے کا کہتے رہے تو کوئی نہیں گیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ حق حسین کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے۔ غور کی قسمت کا اور مقدر کا ستارہ اوج سریا تک پہنچا، غور کی قسمت جاگ گئی، اور آج ہم یوں کہیں گے عاشقوں اور حضور کے اہل بیت کے غلاموں اور تاجدار مدینہ سے محبت کرنے والوں، اور تاجدار مدینہ نے جس حسین کے لیے آنسو بہائے ہیں، جو حسین میرے مصطفیٰ کو اتنا پیارا ہے، اے غور کا مقدر جگانے والے، اے حسین آپ نے جیسے غور کا مقدر جگایا تھا، آج ہم بھی بیٹھے ہیں کہ ہمارے مقدر کو بھی جگا دیں۔
ہمارے اندھیرے بھی روشنیوں میں بدل جائیں، ہماری ظلمات بھی نور میں بدل جائیں، ہمارا جہنم بھی جنت میں بدل جائے، ہماری غریبی بھی امیری میں بدل جائے، ہماری ضلالت بھی عزت میں بدل جائے۔ اے دنیا کو عزت عطا کرنے والے حسین، اے دنیا کو ایمان عطا کرنے والے حسین، اے کلمہ توحید کو بچانے والے حسین، اے خدا کی عذاب والے حسین، اے خدا کے حج کو بچانے والے حسین، اے خدا کے دین کو بچانے والے حسین، آج ہم فقیر بھی عرض کر رہے ہیں جیسے حر کا مقدر جگایا تھا، ان غریبوں کا مقدر بھی آج جگا دے۔ آج ہم پر بھی نگاہ کرم ہو جائے، آج ہمارے مقدر کا ستارہ بھی بدل جائے، بھی دنیا کی ان ذلتوں سے نکل کر آخرت کی روشنی کا نور پا لے۔ حر آیا، اس کی قسمت کا ستارہ جب عروج پر پہنچا، اسے خیال آیا کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، ایک گھڑی ہے میرے پاس، اسی میں میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور اگلے ہی لمحے مولا حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نانا کی سیرت کے پیک کرتا ہے، دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا، ہم نے تمہیں جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ کتنا سخی ہے حسین، کتنا کریم ہے حسین، کتنا لجپال ہے حسین، کتنا عظیم ہے حسین، دنیا نے سمجھا ہی نہیں ہے حسین کو۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کا وضو نہیں تھا، ارے یہ تب سے وضو کرتے ہیں جب ابھی وضو کا حکم بھی نہیں آیا تھا، یہ تب کے نمازی ہیں جب ابھی نماز کا حکم بھی نہیں آیا تھا، یہ تب کے حاجی ہیں، ارے جس کعبہ کو دیکھ کر تم حاجی بنتے ہو اس کعبہ میں تو یہ پیدا ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، جس کعبہ کو دیکھ کر تم اپنے نام کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لکھتے ہو، یہ وہ گھرانہ ہے جو اس کعبہ میں پیدا ہوتا ہے۔ ارے مریم علیہ السلام، جو رب مریم علیہ السلام کو بغیر خامد کے بیٹا دے سکتا ہے، بغیر خامد کے بیٹا دے سکتا ہے، تو ادھر شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کی شان، مریم کی شان کہاں اور شہزادی کی شان کہاں؟ اقبال نے کہا تھا کہ حضرت مریم کو یہ فضیلت حاصل ہے نا کہ وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اس شہزادی کونین کو تین نسبتیں اور تین شانیں حاصل ہیں۔ پہلی شان یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، دوسری شان یہ ہے کہ یہ علی المرتضیٰ کی زوجہ ہے، اور تیسری شان یہ ہے کہ یہ حسن حسین کی ماں ہے۔ کہاں مریم اور کہاں شہزادی فاطمہ الزہرا؟ تین نسبتیں ہیں۔ اور مجھے کہنے دو جو کہتے ہیں وضو کے لیے پانی نہیں تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، ارے جو خدا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بغیر شور کے عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے، اس خدا کی شان یہ ہے کہ حسین کو بغیر پانی کے بھی وضو کروا سکتا ہے، بغیر پانی کے وضو کروا سکتا ہے۔ اور ان کی پاکی نہ تیمم کی محتاج ہے نہ پانی کی محتاج ہے، یہ ایسے پاک ہیں۔ ادھر حسن پیدا ہوئے، اگلے ہی لمحے شہزادی کونین مصلی پر اللہ کو سجدہ کر رہی تھی، حسین پیدا ہوئے، اگلے ہی لمحے شہزادی کونین مصلی پر رب کی عبادت کر رہی تھی۔ پانی کی محتاجی تو آپ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ ہماری ماں بیٹیوں کے ہاں بچہ پیدا ہو تو 40 دن تک وہ رب کی عبادت نہیں کر سکتی۔ ادھر شہزادی کونین کو تم عام عورتوں کی طرح سمجھتے ہو، ان شہزادوں کو تم عام انسانوں کی طرح سمجھتے ہو۔ ارے یہ نہ پانی کے محتاج ہیں نہ تیمم کرنے کے محتاج ہیں، جن کو رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہیں رب پاک کر دے، جنہیں رب پاک کر دے، انہیں
کیا بات ہے، کیا نقطہ سبحان اللہ. اور ہم ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں الحمدللہ. اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر جس ہستی کے قدموں سے ملی ہے اس ہستی کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. جس نے ان مردہ دلوں میں پھر سے عشق اہل بیت کا چراغ روشن کیا ہے، جنہوں نے ان مردہ اور بنجر کھیتیوں کو عشق مصطفیٰ کا نور عطا کیا ہے، جس ہستی نے شیخین اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کی تعظیم کا مرتا ہوا عقیدہ پھر سے زندہ کر دیا ہے. اور اس صدی میں تحریک منہاج القرآن نے دنیا کو امن کا اور سلامتی کا وہ پیغام دیا ہے جس پیغام کو یہ دنیا 14 صدیوں سے ترس رہی تھی. اگر امن چاہتے ہو تو تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہو جاؤ. اگر سلامتی چاہتے ہو اپنے عقیدے کی، اپنے نظریے کی، اپنی فکر کی، اپنی دنیا اور آخرت کی، تو اس شیخ الاسلام کے قدموں سے لپٹ جاؤ. چونکہ سلامتی یہاں سے بٹ رہی ہے، امن یہاں سے بٹ رہا ہے، صحابہ کی محبت اور تعظیم یہاں سے بٹ رہی ہے، اہل بیت کا عشق یہاں سے بٹ رہا ہے، اور تاجدار مدینہ کی محبت یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے. یہ مرکز امن ہے، یہ مرکز امن ہے، یہ مرکز سلامتی ہے. یہاں سے بغیر کسی مذہب کی تفریق کے اگر یہودی بچہ، مجھے کہنے دیجئے، اگر یہودی بچہ تاجدار مدینہ کے لوٹے بھر سکتا ہے وضو کے، اور تاجدار مدینہ کے نالین اور جوڑے اٹھا کر مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں بغیر مسلمان ہوئے حضور کی خدمت کر سکتا ہے، تو منہاج القرآن کے دروازے بھی سب انسانوں کے لیے کھلے ہیں. یہی میرے قائد کا پیغام ہے، یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، اور یہی شیخ الاسلام کے صاحبزادوں کا پیغام ہے. اور یہی پیغام ہر صوفی کا ہے، ہر مومن کا ہے، ہر ولی کا ہے، ہر عارف کا ہے، ہر کلندر کا ہے، ہر مجدد کا ہے، ہر غوث کا ہے، ہر صحابی کا ہے، اور ہر مصطفیٰ کے بیٹے کا یہی پیغام ہے کہ خیر کا پیکر بن جاؤ، سلامتی کا پیکر بن جاؤ، امن کا پیکر بن جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو امن کی اور سلامتی کی خیرات نصیب فرمائے، اور ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.